آپ اپنے موبائل کو براہ کرم اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، اس میں مجھے بند کر کے نہ لے جائیں۔ یہ بہت برا عیب ہے۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ملے گا جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ عذاب تو عذاب رہا، سب سے سخت عذاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ہمت آپ میں پیدا ہو گئی؟ اتنی ہمت العیاذ باللہ، یہ بہت بڑی جرات ہے، اس سے پرہیز کریں۔ میں اپنی تصویر سے بیزار ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری تصویر کوئی تبرک یا تعویذ بنا کر کے بھی رکھے تو وہ اپنے آخرت کی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا غریب نواز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بناوٹی تصویروں کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان حضرات کی طرف سے اس شخص سے سخت بیزاری ہے، ان بزرگان دین کی طرف سے سخت بیزاری ہے جو رکھتا ہے اور مستحق لعنت ہونے کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے۔ مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طاہر القادری جیسے نجس العین کی اقتدا میں اپنی جماعتوں میں بھی ٹی وی جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تبلیغ کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تبلیغ گناہ کے راستے سے کیسے ہوتی ہے۔ بے وضو اگر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر گناہ کے راستے سے دین کی تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورت حیوان، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں لغو قسم کا کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو۔ اب آپ نے تو یہاں جلسے میں بھی اس بات کا اہتمام کر لیا کہ فوٹو کھینچ کے آنے والے فرشتوں کو الوداع کرا دیا کہ وہ نہ آئیں، یعنی ہم لوگوں کا وعظ اور ہماری تقریریں سننے کے لیے اللہ کے محبوبوں کی جماعت نہ آئے، صرف وہی لوگ آئیں جن لوگوں کو فسق و فجور پسند ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو دے گا جو تصویر کھینچتا اور کھنچواتا ہو. بتاؤ، یہ لوگ جائز کا فتویٰ، جواز کا فتویٰ انہوں نے رائج کر دیا، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو مسلمانوں مخالف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو رسول اللہ کا مخالف ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنت قبول ہے، نہ واجبات قبول ہے. جو لوگ صلح کلی بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی ارکان رکن اسلام میں قبول نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو اب تمہارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ٹی ویوں سے مکمل طور سے رکو. اولن تو گھر میں ٹی وی نہ لاؤ، اور اگر کوئی لاتا ہے اس بہانے سے کہ ہم اس ٹی وی کے ذریعے سے اسلامک پروگرام دیکھیں گے، تو مسلمانوں یہ سراسر جھوٹی بات ہے، جھوٹا گمان ہے، جھوٹا وہم ہے. اس وہم کی غرض سے آپ کبھی بھی اپنے گھر میں ٹی وی نہ لائیں، ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں بات پیدا کی جائے گی اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جبکہ اگر آپ کو اسلام سیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات سیکھنا ہے، تو آج الحمدللہ ہر طرف کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں کو آپ پڑھیں. اس سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک علم حاصل کریں گے، کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو متعلم کرنا جائے گا. اور متعلم کے بارے میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم جو علم کو حاصل کر رہا ہے، اب وہ چاہے مدرسہ میں حاصل کرے کہ گھر میں بیٹھ کر حاصل کرے کہ مسجد میں بیٹھ کر حاصل کرے یا دکان پر بیٹھ کر حاصل کرے، اب اس کی شان ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک متعلم اگر رستے میں انتقال کر جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا. ٹھیک کسی کبیر سے اگر کوئی شخص ایک کتاب کو لے کر بیٹھ گیا علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اسے متعلم کرنا جائے گا. اس حال میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر مرے گا. مسلمانوں، جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو کہ دنیا کی خرافات والی باتوں سے. فائزان سنت میں جو خواب کا حصہ ہے انتہائی سنجیدہ بات ہے. میں ابھی انشاءاللہ تفصیلی باتیں تھوڑی دیر کے بعد پیش کروں گا. انتہائی سنجیدہ بات ہے. فائزان سنت میں خواب ہے کہ ایک خاتون حضرت صاحب کی، الیاس قادری صاحب کی، انہوں نے کیسٹ سنی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں. ٹی وی کی تباہ کاریاں، یہ ٹی وی کی تباہ کاریوں پر تقریر کرتے تھے اور گھر سے ٹی وی نکالنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے. یہاں تک کہ ناگپور میں اجتماع کے بعد 3 ہفتوں تک انہوں نے ٹی ویاں پھولی. میں بھی امیر تھا لیکن میں نے ان کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں اس کام میں شامل نہیں رہوں گا. وہ پاکستان ہے، وہاں غیر مسلموں کو ٹی وی بیچنا جو ہے آسان نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی نئی ٹی وی رکھنا چاہتا ہے، توبہ کر رہا ہے تو غیر مسلم کو بیچ دے. اپنے پیسے کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ مال ہے، جس میں مالیت ہی نہ ہو اس کا بیچنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا. لیکن وہ مال تو ہے جو اس کے لیے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو بیچ دے. توڑے کیوں؟ توڑو توڑو توڑو. اچھا پہلے توڑو توڑو بولتے تھے اور اب خود جو ہے ٹی ویاں لگانے لگ گئے. تو یہی جو آپ کی اس میں نے وہ بات تحریر کر دی کہ حضرت انہوں نے کیا کہا ہے. ایک رسالے میں لکھا ہے کہ میں جیسے ٹی وی کا پہلے مخالف تھا
ابھی چینل لگانے کے بعد بھی ہوں، ابھی بھی مخالف ہوں، ٹی وی گھر گھر میں آ گیا، اب بھی مخالف ہوں. یہ کون سی منطق ہے؟ تو میں نے اس پر یاد دلایا ٹھیک ہے آپ اب بھی مخالف ہیں تو جیسے پہلے ٹی وی توڑتے تھے اب بھی توڑو، میدان میں لاؤ. اچھا پہلے ٹی وی ٹوٹتی تھی تو اس کا کنیکشن وائر سے لگا نہیں ہوتا تھا، اب توڑو، ٹی وی کا کنیکشن پلگ لگا دو اور اس پہ اختار صاحب کا چہرہ آتے رہے. پہلے ٹی وی توڑتے تھے تو پتھر اور چپل مار کر کہتے مارو شیطان کو، مارو شیطان کو. ابھی ٹی وی چالو کرو، اختار صاحب کا چہرہ دکھاؤ اور پھر بولو مارو شیطان کو، مارو شیطان کو، مارو سب کو. نعرے رسالت، نعرے غوثیہ. پیسے رضا اتاریوں میں، پیسے رضا باغیوں میں، اتاری چینل بابا. ہے نا آندھرا پردیش دامن گیرا کہ دامن گیرا، اس کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کرنے اور پیر کے ڈر سے کوئی نہ بولتا تھا، نماز ایک وقت میں کوئی بولتے ہی نہیں تھا. ہم نے کہا جو آج میں بولوں گا اس کے خلاف ہے کہ نہیں، دیکھیں اللہ کا کیا کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولے کہا نہ بولیے گا، کہا کیوں، کہا اس پہنچا ہوا بابا ہے. میں کہا بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تو پہنچا ہوا کیسے ہو گیا؟ یہ اپنی تصویر بیچتا ہے، ابھی بھی بیچتا ہے، کم وقت اپنی تصویر بیچتا ہے. اب قبر جو ہے مسروج کی طواف کراتا ہے، اب پھر بھی کہتا ہے یہ سنی بات کہ پہنچا ہوا بابا ہے. میں نے کہا ضرور پہنچا ہوا ہے مگر جہنم میں پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ پیر کیسا ہو، مفتی اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو، مجاہد ملت جیسا ہو، پیر کیسا ہو، مفتی اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو، علامہ رضا جیسا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اراکین دارالعلوم اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کیا بات ہے. کئی ملکوں کا دورہ کیا، دیکھا اچھے اچھے جو جہاں کہتے بند کرو تصویر، وہاں جا کر اس کی بھی سی ڈی بنتی ہے. مگر باہر علامہ رضا فرید کیا بات ہے. تیرے فتوا کے قربان اور تیرے تقوا کے قربان. جو یہاں منع کرتے ہیں باہر اس کی بھی بن رہی ہے. کہو تو سی ڈی دکھا دوں گا. مگر باہر سبحان اللہ مفتی اعظم کا پرتاؤ. میں تو کہتا ہوں علامہ رضا عالم نہیں، سراپا علم کا نام ہے. سبحان اللہ. مفتی نہیں، سراپا فتوا کا نام ہے. بے شک بولو نا، علامہ رضا مفتی اعظم کے تقوی و طہارت کا نام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے باہری دنیا میں بھی حضرت ڈانٹتے گئے، خبردار بند کرو پہلے، اور لوگ بند کر دیتا. اور مولوی بولتے تو نہیں بند ہوتا، بولے ارے حضور چھپا کے بنا لیں گے، آپ بولیے نہیں. مرواہ علامہ اظہری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں مطلب بنگلہ دیش میں گئے، چیٹا گاؤں میں تقریر کرنے، بڑی بھی میں کبھی علامہ اظہری کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کہا حضور ان سے ڈر لگتا ہے. کہا ڈر لگتا ہے؟ بولے یہاں کے لوگ مانیں گے نہیں، اور کھینچیں گے یا بنائیں گے تو حضرت ڈانٹیں گے تو ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا ابھی ایک مرتبہ نہ بنانا، حضرت کو بلا تو لو، چہرے کی زیارت تو کر لو. سبحان اللہ. ہاں ایسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے کہ بیٹھ جائے تو چہرہ ہی دیکھتے رہو. ایمان سے بولو، جب علامہ اظہری کا چہرہ ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ کیسا؟ سبحان اللہ. بے شک. اور ایمان سے بولو، جب اعلیٰ حضرت کا ایسا چہرہ ہے تو میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. بچہ بچہ ہے قربان. ہے سنو سنو استاد زمن کے دو شعر سنو. استاد فرماتے یا رسول اللہ آسما گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. کیا بات ہے. واہ واہ. آسما گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی چاپ، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے پیر فرماتے وہ ہنسی کا جو کتنے اٹھا کر چلے. یا رسول اللہ ہنسی تم ہو کتنے مٹا کر چلے. اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. والے میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو یہ تصویر جو علامہ اظہری منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم بھی منع کرتے ہیں، یا اور بات ہے کہ ہماری بھی لوگ لے لیتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے.
सुभान अल्लाह, अल्लामा अज़हरी का क्या कहना है। जो बात सच्ची है वो बोल देता हूँ, इसमें क्या बात है। बेशक अगरचे मैं भी उसको जायज नहीं कहता हूँ, मैं भी जायज नहीं कहता हूँ, पर लेने वाले ले लेते हैं तो मैं क्या करूँ, है कि नहीं। अल्लाह उस बंदे को तौफीक दे कि वो भी शरीयत पे अमल करे, हमको भी तौफीक दे। मगर सुनो, मिस्काह शरीफ जुल्द सानी किताबुल निकाह बाबुल वलीमा की हदीस सुनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फातिमा जहरा ने एक रोज अपनी बेटी फातिमा जहरा बेटी ने अपने बाप रसूलुल्लाह की दावत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हर बेटी को चाहिए कि कभी कभी बाप की दावत कर ले ताकि फातिमा जहरा की सुन्नत पे अमल हो जाए। बड़ा प्यार था नबी को बेटी से। आप लोगों को प्यार है कि नहीं है। एक मसला समझो, जिस घर में बेटी पैदा हो, अब माँ बाप का चेहरा या सास का चेहरा या घर का चेहरा बिगड़ जाए तो सरकार पढ़ना समझना पक्का मुनाफिकों का घर है। और जिस घर में बेटी पैदा हो और घर वाले मुस्कुरा दे तो समझ जाना ये ईमान वालों का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कि नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नती है जो बेटी से मोहब्बत करते हैं, और वो भाई जन्नती है जो बहन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरकार को अपनी बेटी फातिमा से प्यार था, दावत कबूल फरमा ली। और जब दावत कबूल फरमा ली तो गौर से सुनिएगा, समझो ना जी। तो गए हुजूर और गए तो अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे से वापस हो गए, अंदर न गए। तो हजरत फातिमा फरमाती फतबा तो कुल तो या रसूल अल्लाह मालो का। हजरत फातिमा फरमाती मैंने हुजूर का पीछा किया, पीछे अच्छा हुजूर क्या बात है, क्यों वापस हो रहे हैं, आपकी बेटी ने दावत दी, क्यों वापस हो रहे हैं। तो हुजूर फरमाते बेटी सुनो, तुम्हारे घर के ऊपर दरवाजे पर जो पर्दा है उसमें तस्वीर है, और मैं उस घर में नहीं जाता हूँ जिस घर में तस्वीर होती है। तो जब सरकार अपनी बेटी के घर न गए और गुलामों के घर में पीरों की तस्वीर हो तो क्या मदीने के सरकार हम गुलामों के घर में आएंगे भी, बोलो ना भाई। इससे तस्वीर इस नीयत से हटा बोले कि नबी ने मना फरमाया है, तो हो सकता है कि आज ही नबी तुम्हारे घर में तस्वीर ले आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। ऐसा अस्सलामुअलैकुम, उमैर मुन्ना साहब कराची पाकिस्तान से। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने सुन्नी तबलीगी जम पर हमें कांटेक्ट किया और हमें खिदमत का मौका दिया। आपका दूसरा सवाल है, कुछ लोग टीवी को जायज़ कहते हैं और दलील में ये कहते हैं कि टीवी चलता रहता है और फोटो रुकी हुई होती है, लिहाजा टीवी जायज़ है और फोटो हराम है। हमारे सामने रज़वी नूरी दारुल इफ्ता के फैज़ान मुफ्ती आज़म बम्बई के सदर मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब नूरी तशरीफ फरमा है, उनसे आप जवाब समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरा सवाल आपका है कि टीवी को जायज करार देने के बारे में। तो उस सिलसिले में तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि टीवी पर जो भी प्रोग्राम आता है वो तस्वीरों के जरिए ही आता है, कैमरे के जरिए तस्वीरें बनाई जाती है और वो चलती हुई तस्वीरें रहती है। तस्वीर खाह चलती हुई हो और तस्वीर खाह रुकी हुई हो, बहर सूरत वो हराम है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में हदीस शरीफ में फरमा दिया है कि जिस घर में तस्वीर होती है और कुत्ता होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत किसी सहाबी के घर पे हुई थी जहाँ पर पर्दे पर तस्वीरें थी। आप उस घर से वापस तशरीफ ले आए और उस घर में नहीं गए। जब उस सहाबी ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह क्या खता हो गई, फरमाया तुम्हारे घर पे जो पर्दा था उस पे जानदार की तस्वीरें थी, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। याद रखो, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जब वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो मैं क्यों वहाँ जाऊँ। तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सख्त वईद इरशाद फरमाई और सख्ती के साथ मना फरमाया कि तस्वीर चाहे दस्ती हो यानी हाथ की बनी हुई या कैमरे के जरिए बनाई जाए या फिर अक्सी हो, हर हाल में तस्वीर हराम है। लिहाजा अभी इस सिलसिले में जो इख्तलाफ उभर कर आया था कि दावत इस्लामी वालों ने अपने मदनी चैनल की तायद में जबरदस्ती
چند مفتیان کرام سے اس کے جواز پر فتویٰ لیا تھا، اور اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا بھی نام پیش کیا تھا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی یہود و نصارہ ٹی وی کے ذریعے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب اب ٹی وی کے ذریعے دیا جائے اور یہ شرعی حاجت ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ابھی 10 روز قبل بریلی شریف میں حضور نبی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ نورانی کی سرپرستی میں فقہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے 100 سے زیادہ مفتیان کرام نے شرکت کی۔ اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ آیا ٹی وی پر مذہبی پروگرام کے لیے حاجت شرعیہ کا تحقق ثابت ہے یا نہیں۔ چنانچہ تمام مفتیان کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر ٹی وی کے ذریعے غیر مذہب والے دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ جو بھی باطل پرست ہے ہمارے مذہب پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی آواز پہنچانا ہے، نہ کہ تصویر، اور آواز پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائع موجود ہیں انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ہم اس کے ذریعے اس کا رد کر سکتے ہیں، بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹی وی ہی کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، لہذا حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے، اور جب حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے تو بلا شبہ تصویر حرام ہی ہے، اور وہ تصویر چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، چاہے تقریر کرتے ہوئے ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، اور کسی طرح سے ٹی وی پر مذہبی پروگرام کا جواز ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام اشد حرام ہے، اور مدنی چینل والے یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور اس حرام کاری میں وہ اتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ جب ان کے مبلغین سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب شرعی کونسل میں بریلی شریف میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرام بالکل ناجائز و حرام ہے، لہذا تمہارا مدنی چینل بھی ناجائز و حرام ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ارے مفتیان اکرام کچھ بھی کہے، ہمارے الیاس پاپا جی نے کہہ دیا تو ہم تو بس پپا کی مانتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہیں سے ان کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مانیں گے معاذ اللہ، نہ حدیث کو مانیں گے، اور نہ مفتیان اکرام فقہاء اکرام کی باتوں کو مانیں گے تو صرف جاہل الیاس پادری پاپی کی بات کو مانیں گے۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہیں اور گمراہ گر ہیں، ان سے سنی مسلمانوں کو دور رہنا